السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ ویوز، میں ہوں محمد مالک۔ پنجاب سچویشن بالکل ایک سٹیل میٹ پہ ہے۔ کل جو تھے پی ڈی ایم الائنس کے لوگ، خاص پر رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی یہ اندیا دیا کہ 12 بجیں گے اور اس کے بعد شاید وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی ہم خط لکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو، جس کے اندر ہم ان کا رویے کی شکایت کریں گے گورنر کی، اور ان سے کہیں گے کہ وہ انٹروین کریں، کلیئرنس کریں، وہ کریں۔ نہ وہ لیٹر آیا ان کا گیا پریزیڈنٹ کو، نہ ہی ڈی نوٹیفائی ہوا۔ آج انفیکٹ سارا دن یہ بات چلتی رہی کہ جی ڈی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا، اور پھر عطا طارق صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک پروگرام میں اور ایک دو جگہ اور اس طرح بات کی کہ جیسے گورنر صاحب نے بڑے دھیان سے اس کو پروڈنٹلی ڈیل کر رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کم از کم دے دیں تاکہ کل کو اگر کورٹ میں ہم جائیں تو کوئی بہانہ نہ رہے دوسری سائڈ کو کہ جی موقع نہیں دیا، اور اس چیز تمام چیزیں یہ ساری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم مزاحیہ قسم کے وہ بھی چل رہے ہیں، ٹویٹس بھی چل رہے ہیں۔ مونس علائی کہہ رہے ہیں آئی ایم بورڈ، آئی ایم گوئنگ ہوم۔ عطا اللہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں واٹس پریونٹنگ یور ڈیڈی فرام ٹیکنگ ووٹ آف کانفیڈنس، ڈونٹ وری، ڈونٹ بی بورڈ، وی ہیو پلینٹی آف انٹرٹینمنٹ، اور یہ باتیں وہ باتیں۔ ان دا مین ٹائم جب آج خان صاحب نے تقریر کی تو انہوں نے ایک بار پھر اداروں کو کہا کہ ادارے اس کو انشور کریں کہ یہ چیزیں معاملے الیکشن کی طرف جائیں۔ کس طرح کون سے ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر فوج اپنا پریشر ڈالے اور فیڈرل گورنمنٹ کو گرائے یا کوئی بات کرے، وہ کانسٹیٹیوشن میں یا آئین میں یا جمہوریت میں کیسے کوشر ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال خان صاحب کا یہ تھا سب کچھ، لیکن آگے کیا ہوگا؟ اور یہ کل جو ڈی نوٹیفائی ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا؟ پہلے میں آپ کو ایک اندر کی سٹوری شیئر کر دوں، پھر میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرا دوں آپ سے۔ یہ جو ڈی نوٹیفائی رکا ہے ابھی، یہ کسی لیگل کنسیڈریشنز کا سے نہیں رکا۔ مجھے بہت ہی کریڈیبل سورسز کے مطابق ایک بڑی لاسٹ منٹ ایفرٹ ہوئی جس میں پی ڈی ایم کے لیڈران کی بات چیت چلی پرویز الہی صاحب کے ساتھ تھرو ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت کے تھرو، اور یہ کوشش کہ ہو رہی تھی کہ اگر ابھی بھی کوئی آپس میں رپروشما ہو جائے اور کوئی ورکنگ ریلیشن شپ چل پڑے۔ لیکن اطلاع یہ ہے کہ بہت کوشش کے باوجود یہ بات آ کے ٹوٹ گئی ہے ایز وی اسپیک مونس علائی صاحب کے فیوچر کے بارے میں، کیونکہ ایک جو مونس علائی کا کیمپ ہے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کا شریف خاندان کے ساتھ سیاست میں چلنا ناممکن ہے، ان کے لیے جگہ نہیں بنتی پنجاب کی پالیٹکس میں، کیونکہ شریف خاندان کی اپنی سیکنڈ جنریشن تیار ہے، مریم ہے، پھر شہباز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں، دوسرے بھی اب شنید ہے کہ وہ بھی سیاست میں آ رہے ہیں، حمزہ پہلے ہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ نہیں ملتی۔ اور جو آرگومنٹ دیا گیا مونس علائی کیمپ سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت تھوڑے آپشنز ہیں پنجاب میں۔ شاہ محمود ہیں، اور شاہ محمود کے بعد جو ان کی دوسری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ہے ادھر پنجاب کے اندر، اور فواد چودھری یا دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنس اگر ہوتا خان صاحب کا پہلے تو وہ ان کو پہلے ہی موقع دے دیتے۔ اور جو مونس علائی کیمپ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت کھڑے رہیں اور مضبوطی سے خان صاحب کو سپورٹ کریں تو آگے چیف منسٹر کی گیم میں الٹیمیٹلی ان کا ہما ان کے سر پہ بیٹھ سکتا ہے۔ کافی میرٹ ہے اس بات میں۔ اور جب یہ میری اطلاع کے مطابق جب بات چیت چل رہی تھی پرویز الہی صاحب سے تو ان کی طرف سے کچھ اس قسم کے خیالات کا اظہار ہوا کہ یار ہم نے تو اپنی اننگز کھیل لی ہیں، ہم نے اب بات کرنی ہے اپنی اگلی جنریشن کی۔ اور پھر دوسرا ساتھ ہی کمپلیکیٹ یہ بھی ہوا کہ جو چودھری خاندان ہے ان کی سیکنڈ جنریشن میں کزنز کے اندر بہت زیادہ ڈفرینسز ہو گئے ہیں، اور وہاں سے بھی یہ کافی چیزیں بنتے بنتے بگڑ گئیں۔ تو شاید آج کا جو دن ہے وہ ایک آخری کوشش تھی کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ اگر اس کیمپ کی بات بن جائے، جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ناؤ ہاتھ اٹھ گئے ہیں سب کے کہ شاید اب یہ نہیں ہو پائے گا، اور شاید وہ شخصیت آج کے بعد اپنا رول پلے کرنا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہو کیا گیا، 19 کو شروع ہوا، گورنر صاحب نے لیٹر لکھا چیف منسٹر کو، ان کو 21 کو ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ 20 تاریخ کو اسپیکر نے ان کو خط لکھا کہ یہ آپ کا لیگل گراؤنڈز نہیں ہے۔ 21 کو کل رات کو گورنر صاحب نے ایک اور خط لکھا، اسپیکر کو اب لکھا، اور ان کا کہ جی یہ آپ کی جو سٹانس ہے اس میں اللیگیلٹیز ہیں۔ اور پھر آج اسپیکر صاحب نے ایک دوبارہ
خط لکھ دیا ہے گورنر صاحب کو سینگ کہ جی میرے جو میرٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں. وہ شکوہ جواب شکوہ سب چل رہا ہے، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ پی ایم ایل این سائڈ نے یہ اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب یہ خطوط کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور اب یہ لوگ جو بھی اب انہوں نے ایکشن لینا ہے وہ فردر ایکشن چلے گا. یہ تو سچویشن اس وقت یہ چل رہی ہے. ساتھ ہی ایک دم جھٹکے سے پی ایم ایل کیو نے اپنے سینیٹر کامل علی آغا صاحب کو بالکل فارغ کر دیا ہے، اور آج ان کو لیٹر بھیجا گیا ہے سیکرٹری جنرل چیمہ صاحب کی طرف سے، جس کے مطابق ان کو کہا گیا آپ تمام عہدوں سے فارغ ہیں اور سینٹ کی سیٹ سے بھی اب آپ فارغ ہوں گے، اور اس کا بھی خط انہوں نے بھیج دیا ہے چیئرمین سینٹ کو بھی خط. یہ ساتھ چیز چل رہی ہے، ایک طرف پوشپا چل رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ جھٹکے بھی ہو رہے ہیں. کیا لیگل پوزیشن ہے، کہاں جا کے بات رکے گی؟ بیکاز اب ایک تو کلیئر ہے کہ کل تو کسی صورت ممکن نہیں ہے تحلیل ہونا کہ اسمبلیز کا. اب بات ہو رہی ہے کہ کیا جنوری کے پہلے ہفتے میں بھی ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، یا کافی ہفتے آگے لگیں گے. ان دا مین ٹائم پنجاب کی گورنمنٹ دبا کے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز نکال رہے ہیں، وہ پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ ماشاءاللہ انہوں نے آج ایک اسپیشل سیشن کال کیا تھا ہریڈلی کنوین نیشنل اسمبلی کا. اس میں انہوں نے ایک اور ایکٹ پاس کر دیا ہے، لوکل گورنمنٹ کا چینجز کر دی ہیں. 101 یونین کاؤنسلز تھی اسلام آباد کی، وہ 125 کر دی ہیں. 31 کو وہ تھے الیکشنز یہاں پہ. اب ظاہر ہے اچانک ان کو پتہ لگا کہ شاید پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے، مینجمنٹ نہیں ہو رہا. سو ایوری بڈی از ڈوئنگ جو ان کو سیاسی طور پہ ایکسپیڈینٹ ہے. ان دا مین ٹائم قوم جو سی ہے وہ کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، برا حال ہے. میں آج ان تمام چیزوں پہ کوشش کروں گا کچھ بات ہو جائے. ہمیں جوائن کیا ہوا عثمان ڈار صاحب نے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے. ہمیں کامل علی آغا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ممبر سینٹ ہیں. یہاں تو لکھا ہوا ہے سینئر لیڈر پی ایم ایل کیو، لیکن پی ایم ایل کیو نے آج ان کو چھوڑ دیا ہے لگتا. منیف فاروق از ود اس، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ہم بات بھی کریں گے ملک احمد خان صاحب سے بھی، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر، تاکہ پی ایم ایل این کا ہم وجہ لے لیں. سب کی اجازت سے آغا صاحب میں ذرا آپ کے ساتھ شروع کر لوں. یہ کیا ہوا آپ کو انہوں نے فارغ کر دیا آج؟ مجھے کون فارغ کرے گا؟ طارق بشیر چیمہ مجھے فارغ کرے گا، جس کے 4 دن پہلے وہ صاحب عادت مسلم لیگ میں آئے ہیں، اور میں 74 سے مسلم لیگ میں 74 میں میں سٹی کا پریزیڈنٹ تھا، سٹی لیگ کا. یعنی مجھے وہ فارغ کرے گا جس کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود فارغ ہو چکا ہے. یعنی اس کو مسلم لیگ کی مرکزی جنرل کونسل مجلس عاملہ یعنی CWC سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ایک ممبر. لیکن فارغ تو آپ کو پھر چودھری شجاعت صاحب نے کیا نا، مطلب ٹھیک ہے خط تو انہوں نے لکھنا تھا سیکرٹری جنرل کے طور پہ، تو فارغ تو آپ کو چودھری شجاعت صاحب نے کیا نا. پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کو بھی اس اجلاس میں ایک ہی قرارداد کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا، ایک ممبر کی قرارداد کے چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ مسلسل جو ہے بیماری کی وجہ سے فیصلے کی استعداد جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اس لیے ان کو عہدے سے فارغ کیا جاتا ہے. یہ اس وقت اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے، الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا. آج کیوں کیا آغا صاحب یہ بتائیں آج کیوں کیا؟ اسے تو اتنے بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، آج کیوں کیا؟ کیا آپ کا کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ چودھری شجاعت کیمپ میں اور پرویز علی کیمپ میں جو بات چیت چل رہی تھی اس میں یہ شرط بھی ہو گئی جی آغا صاحب کو فارغ کریں، انہوں نے بڑا فساد ڈلوایا؟ کہیں صلح تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کون سا فساد ڈلوانا تھا میرے بھائی؟ چودھری شجاعت حسین صاحب کو انہوں نے اس طریقے سے استعمال کیا کہ چودھری پرویز علی صاحب جو خود چودھری شجاعت حسین صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے وزارت اعلیٰ کے، ان کے خلاف جو ہے وہ لیٹر لکھ کے بھیج دیا کہ ووٹ جو ہے وہ ممبران چودھری پرویز علی صاحب کو نہ ڈالیں. اور یہ سارا کیس جو آپ کے سامنے ہے اس کی وجہ سے ریئیکشن ہوا پارٹی کے اندر کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کیا کر رہے ہیں. پھر آج آپ کو کیوں نکالا؟ اس وقت پنجاب میں سپریم کورٹ چلے گئے. آغا صاحب یہ بتائیں آج کیوں نکالا ہے؟ آج اتنے بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت جھگڑا،
آج آپ کو کیوں نکالا ہے؟ یہ تو بالکل آؤٹ آف دا بلو ایک دم آیا. اور میرے بھائی یہ بڑی واضح بات ہے، یہ جو طارق بشیر چیمہ ہے یہ اپنے مفاد اٹھا کے اس نے اپنے الیکشن کو سیکیور کریے باولپور کے اندر. اس نے سودا کیا نون لیگ کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ کہ میرے خلاف اگر آپ دونوں جماعتیں کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کریں تو میں آپ کو جو کاف لیگ ہے اس کو تتر بتر کر دوں گا. اور اس نے آج بھی یہ جو کر رہا ہے یہ اس شبے میں کر رہا ہے کہ کہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کی صلح نہ ہو جائے. یہ بدتماشیاں اس قسم کے لوگ کرتے ہیں. صلح ہونے کا کوئی چانس ہے آغا صاحب؟ صلح ہونے کا چانس ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ؟ جی ان کے ساتھ تو اپنا چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی کوئی کبھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کے سیاسی راستے الگ ہوئے ہیں. ادروائز ان کی آپس میں کوئی ایسی اناد نہیں ہے کہ وہ آپس میں ملتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کا پتہ بھی رکھتے ہیں. تو اگر صلح ہو گئی تو کیا چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کی بات مان سکتے ہیں سیاسی طور پر؟ اگر صلح ہو جائے اور جماعت یکجان ہو جائے تو ظاہر ہے جیسے پہلے باہم مشورے ہوتے تھے پھر دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ جو بدکماش شخصیت ہے یہ بڑا کرمنل آدمی ہے. آپ کو اس کی ہسٹری کا پتا ہو تو آپ آخری سوال آغا صاحب، اس کا نام بھی نہ لیں آپ. آغا صاحب آخری سوال، کیونکہ آپ بڑا کلوز ہیں دونوں سائڈ سے. پہلے آپ چودھری شجاعت کے بہت کلوز تھے، آپ پرویز الہی صاحب کے بہت کلوز ہیں. یہ مجھے بتائیں اگر ایک میں کتنے % چانس ہے کہ آنے والے اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں سیاسی پلیٹ فارم پہ؟ کتنے % چانس ہے؟ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب کے؟ جی مجھے فی الوقت تو نظر نہیں آ رہے بالکل قطعی طور پہ، کیونکہ اس میں سالک حسین اور شاف حسین جو ہے آج کل وہ ان کا جو ہے وہ سیاسی جو راستہ ہے اس کے پیچھے چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے وہ چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا. اور جب تک یہ شخص موجود ہے اور اس کا کوئی بھی تعلق چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آنے دے گا. ٹھیک، بہت شکریہ آغا صاحب ہمیں وقت کرنے کا، کچھ چیزیں کلیئر کرنے کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، وہ تو کامیاب ہو گئی دوسری سائڈ، انہوں نے آپ کا ریزولوشن بھی روک دیا ہے. بڑے لمبے ابھی کی کہتے ہیں پنجابی پمبل پوسے پاتے نے، اور یہ تو بھی بات لمبی چلے گی آگے. اور خان صاحب پھر آج کہہ رہے تھے اداروں سے، پہلے تو یہ سمجھائیں، یہ آپ کی بات ہوتی رہتی ہے خان صاحب سے، ادارے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا کرے گی فوج؟ کیا کرے فوج؟ پرائم منسٹر کو بلا کے کہ جی یا آپ الیکشن کروائیں ورنہ ہم جو ہیں ایم کیو ایم اور باپ کو علیحدہ کر دیں گے، یہی کہہ سکتی ہے نا؟ اور کیا فوج کہہ سکتی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ جاتے ہوئے یہ کہہ گئے جی کہ فیبرری سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پالیٹکس میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے. لیکن جب مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، میڈیا پہ ساری باتیں آ چکی ہیں کہ مارچ کے اندر جو رجیم چینج ہوا، اپریل میں جو رجیم چینج ہوا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ اپنا کردار ادا کیا. تو پھر اس بات سے بھی نفی کی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو فیبرری والی پوزیشن پہ کھڑی نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے کہا کہ ہم فیبرری میں جی پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، مارچ اپریل میں وہ میری اسٹیبلشمنٹ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، میری اسٹیبلشمنٹ والوں سے بات ہوتی ہے، وہ خود بڑے پریشان ہیں. کہتے ہیں خان صاحب ایک دن کہتے ہیں نیوٹرل رہیں، ایک دن کہتے ہیں اب آ کے رول ادا کریں. ہمیں بتا دیں کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے کہ ہم نے رول ادا کرنا ہے. جب خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل رہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اگر آپ اپنا کیمرہ کسی بازار میں لے جائیں، عوام میں لے جائیں، تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. تو وہ بیساکھیاں نکلیں گی تو یہ گر جائے گی. تو یہ جو سہارا انہوں نے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنی حکومت کھڑا کرنے کے لیے، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ساری بات کی جا رہی ہے. اینی وے میں اصل بات پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں مالک صاحب، انٹینشنلی پنجاب کے اندر ایک اصل بات تو ہے اسٹیبلشمنٹ والی، باقی تو ساری پیڈنگ، یہ اصل بات تو ہے یہی.
چلے میں امید کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے اسٹیبلشمنٹ کو میسج چلا جائے گا. ویسے تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہتے تھے کہ پاکستان کا واحد حل اس وقت صاف اور شفاف انتخابات ہیں. پاکستان کو اگلے 5 سال ایسی حکومت چاہیے جو ایک اکنامک روڈ میپ دیکھ سکے, جس کے اوپر انویسٹرز, آپ کا لوکل انڈسٹریلسٹ, انٹرنیشنل انویسٹر جتنے بھی ہیں, ادروائز اکانومی تو نیچے جاتی جائے گی. کوئی ان حالات میں جس طرح کی اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس طرح کا ایک غیر یقینی صورتحال ہے, اس میں کون سا کاروبار چلے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا بیانیہ ہمیں بالکل یاد ہو گیا ہوا ہے. اصل چیز تو اب یہ دیکھنی ہے نا کہ یہ پہلے اس لیگل ایشوز کا کیا بنتا ہے, اور اس بھی ہم حامد خان صاحب سے بھی بات کریں گے. ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے مالک صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑا, ان سے بھی آپ پوچھ لیں گے. میں ذرا آپ مالک صاحب بڑا زبردست نقطہ نظر رکھتے ہیں. آپ خود بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتے تھے, مالک صاحب توڑ دیں صوبوں کی اسمبلیاں, ہم الیکشن کرا دیں گے. اب یہ بات کیوں رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ملک صاحب سے پوچھیں گے یہ ضرور کہ اب آپ الیکشن کی طرف آئیں. اب کیا عدالتوں میں اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر کے بیٹھ کے ہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں, میرا تو ایز این آبزرور بھی, میں تو خود کہتا ہوں کہ الیکشن ہو, اچھی بات ہے, تاکہ جو بھی گورنمنٹ آئے 5 سال کا مینڈیٹ ہو اور ایک سینس آف اسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی آئے گی. لیکن وہ بھی پیٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں سارے اکنامک فیصلے سخت ہم نے کیے, اس کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں کچھ مہینے تو چاہیے, ہم ان کے کہنے پہ تو نہیں آئیں گے. ان کی اپنی مجبوری ہے, آپ کی اپنی مجبوری ہے, بیچ میں قوم تو ظاہر ہے تلی جا رہی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ارلی الیکشن, جو بھی الیکشنز ایز ارلی ایز پاسبل ہو جائیں, وہ جنرل الیکشنز وہی بہتر ہے ملک کے لیے. لیکن میں تھوڑا سا لیگل اس کی چیز کرنا چاہ رہا ہوں. منیب, آپ لائر بھی ہو, اب 4 لیٹرز آپس میں ایکسچینج ہو گئے ہیں, 2 گورنر صاحب کے آئے, 2 پھر اسپیکر کے آئے, اب وہ قصہ تو رک رہا ہے. یہ ایک چیز جو سوال کہیں بھی جواب نہیں آ رہا اور بار بار اٹھ رہا ہے, گورنر نے بھی اپنے سیکنڈ لیٹر میں لکھا اور ہر جگہ, اعتزاز احسن صاحب بھی میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا 2 ایشوز کلیئر ہیں. ایک تو 2 سیشنز ہو سکتے ہیں, اور سیکنڈ, آج گورنر کا جب میں کل ان کا جواب پڑھ رہا تھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے لکھی. انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اسپیکر کے جواب میں لکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 41 جو سیشن تھا میں نے پروروگ نہیں کیا, تو اگر میں نے وہ سیشن پروروگ نہیں کیا تو اسی کی سٹنگ کر کے آپ اس میں ووٹ آف کانفیڈنس کر سکتے ہیں. تو آئین میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ گورنر اگر سیشن ہو تو اس میں نہیں مانگ سکتا ووٹ آف کانفیڈنس. یہ ہے ساری بحث جو اینڈ میں ختم ہو رہی ہے. اس میں تھوڑا سا کلیئر کریں یار کہ یہ ہو از رائٹ. بہت شکریہ مالک صاحب. ویسے اچھا ہی ہوتا اگر عمران خان صاحب چلنے دیتے معاملات کو, اور پنجاب کے اندر بھی حکومتیں چلتی رہتی, کم از کم شاید پرویز الہی صاحب پنجاب کی عوام کا کوئی بھلائی کر جاتے اگلے 6-8 مہینے کے اندر, تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی شاید آ جاتی سسٹم کے اندر. لیکن چلیں, اب خیر جو سوال آپ کا ہے بنیادی طور پر, میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک پرابلم جو زیادہ اکر کرتا ہے وہ اس لیے کہ شاید ہم نے ذرا چیزوں کو کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. جو ایک تو بنیادی بات سمجھ لیں کہ جو کو آئین کا آرٹیکل ہے یا جو آئین کے اندر دیا ہوا اختیار ہے کسی کو بھی, وہ اوور رائڈ کرے گا. اٹ ہیز این اوور رائڈنگ افیکٹ آن اینی ادر سبارڈینیٹ لیجسلیشن, بی اٹ ریگولیشن آف این اسمبلی اور رولز آف بزنس. یہ تو بڑی بات کلیئر ہے. دوسری بات میں یہ یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو آرٹیکل 130(7) ہے, اس کی جو پاور ہے, اس میں جو گورنر کو اختیار دیا گیا ہے, وہ فرق ہے اس کے باقی اختیارات سے. اس اختیار کے اندر یہ ایسا اختیار ہے جس کے اندر اس کو مکمل رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اگر اس کی سیٹسفیکشن پوری ہوتی ہے. اب سیٹسفیکشن کیا ہے اس کے حوالے سے عدالتوں نے اس کو مختلف معیار پر پرکھا ہے. لیکن اتنی بات میں ضرور کہہ دوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیٹسفیکشن کیا ہوگی کہ اگر وزیر اعلیٰ انتخابات میں ووٹ لے لے گا کانفیڈنس کا تو وہ معاملہ وہاں پر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر اس سے زیادہ کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ تقریباً جو آج کے حالات ہیں, سمجھیے کہ 80 سے 85% اس سے ملتے جلتے حالات تھے. 1994 کی ججمنٹ ہے, اٹس اے رپورٹڈ ججمنٹ آف سپریم کورٹ. اس کے اندر
باقاعدہ طور پر یہ ہوا, اگر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پیر صابر شاہ کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر, اسے NWFP اس وقت کہا جاتا تھا, اور بی بی کی حکومت تھی ادھر وفاق کے اندر. اس وقت ایکٹنگ گورنر تھے, انہوں نے پیر صابر شاہ کو کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. ان چیف منسٹر صاحب نے اسپیکر کے ساتھ مل کے, سرحد اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ مل کے جو اجلاس ہے اسمبلی کا, وہ 35 دن کے لیے ایڈجرن کروا دیا. معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. جب سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ گیا تو عدالت نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا کہ جو اسپیکر نے ایڈجرن کیا ہے اور نہیں مانا گورنر کی بات کو, وہ غیر آئینی ہے, اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. آج اسے آرٹیکل 130(7) کہتے ہیں, اس وقت یہ آرٹیکل 130(5) تھا, بٹ دا کلاز واز سیم. اس کے بعد اسی فیصلے کے اندر اس وقت کے ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان تھے سعد سعود جان صاحب, انہوں نے ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا تھا اسی فیصلے کے اندر, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو آرٹیکل 130(7) یا 5 اس کے اندر جو اختیار ہے گورنر کا, وہ ان کوالیفائڈ پاور ہے, اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ایکسرسائز کر سکتا ہے پاور جب وہ چاہے, اور سیٹسفیکشن جب اسے محسوس ہو کہ یہ پاور استعمال کرنی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے, اور بائی دا وے اس ساری ایکسرسائز کے بعد گورنر راج بھی لگ گیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر, اس وقت NWFP, یعنی کہ ایک سیکنڈ وہ چیز بھی ڈسکس ہوئی تھی. ایک چیز میں کلیئر کر لوں منیب, میں ایک چیز کلیئر کر دوں اپنے لیے بھی, آڈینس کے لیے بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا جو یہ پاور ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ سکتا ہے, اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. اس پہ بعد میں عدالت میں آپ جا سکتے ہیں, بحث کر سکتے ہیں کہ جن گراؤنڈز کے اوپر اس نے اپنا وہ حکم بیس کیا تھا کہ ان شواہد کی وجہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں, اس پہ بحث ہو سکتی کہ جی یہ کمزور شاہتے ہیں واٹ ایور. وہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. دیکھیے عدالت نے جو منظور وٹو صاحب کا کیس تھا بعد میں, کیونکہ یہ جو 1994 کا کیس تھا PLD 738, اسی کو فالو کیا, اس میں سے گائیڈ لائنز لی پھر منظور وٹو کے کیس کے اندر, ان کا جو کیس لاہور ہائی کورٹ میں تھا, اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو فالو کیا گیا ان گائیڈ لائنز کو. اس میں جو ایک وجہ جو کہ آج کے گورنر نے لکھی ہے کہ حسنین بہادر دریشک صاحب نے استعفیٰ دے دیا, اور ایک سٹنگ چیف جو منسٹر ہیں ان کی تلخ کلامی الیجڈلی ہوئی چیف منسٹر کے ساتھ, تو عدالت نے منظور وٹو صاحب کے کیس کے اندر لکھا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی استعفیٰ دے دے, کوئی ایک ممبر دے دے, کوئی 2 ممبر دے دے, یہ وجہ نہیں بن سکتی. لیکن ہاں یہ بات ضرور لکھی گئی عدالت کے فیصلے کے اندر کہ الٹیمیٹ جو ٹیسٹ ہے کانفیڈنس کا, وہ تو ووٹ کے ذریعے ہی آئے گا نا. وہ کسی کی ایسٹیمیشن ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر گورنر نے یہ کہہ دیا ہے, جس کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے, اور اٹس اے رپورٹڈ ججمنٹ, کہ وہ ان کوالیفائڈ پاور ہے, تو پھر آپ اس کی پاور کو کرٹیل نہیں کر سکتے. یہ اس کی باقی پاور سے مختلف ہے جو وہ ایکٹ کرتا ہے. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہیں, آپ کی ممبرشپ ہے, تو آپ نے اتنا کیوں اس پہ کھپ ڈلی ہوئی تھی؟ کر دیتے ووٹ آف کانفیڈنس, آپ لے کے دکھا دیتے, ختم ہو جاتا. ان کے بھی they would have had egg on their face, جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں, اور بحث بھی ختم ہو جاتی ہے آرام سے. آپ گورنمنٹس بھی تو اپنی اسمبلیاں بھی جمعے کو توڑ دیتے. اگر نمبرز ہیں تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس پہ اعتراض کیوں آپ کا؟ حامد خان دیکھیں, مجھے کم از کم مالک صاحب دلی خوشی ہے کہ یہ سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑی بڑکے لگاتے تھے آپ لوگوں کے پروگرام میں. منیب کا پروگرام میں بھی میں دیکھتا تھا, جی یہ بلی کر رہے ہیں, یہ کبھی اسمبلیز نہیں توڑیں گے. اور اس وقت جو کامیڈی اس ملک میں چل رہی ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت کو ٹوٹنے سے خود بچا رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, مجھے عرفان قادر صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کی بھی لیگل الیکشن میں جانا چاہ رہا ہے. مجھے ڈار صاحب یہ بتائیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہی آپ لوگوں کو پہلے کہتے تھے کریں, جب آپ کرنے پہ آئے تو اب کہتے ہیں نہ کریں. بٹ یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا ایک نیا بیچ میں شوشہ آ گیا ہے نا. آپ کے پاس تو نمبرز ہیں, آپ تو کہتے ہیں 86 میں نہیں 188 ہمارے پاس نمبرز ہیں, تو کیوں نہیں ووٹ آف کانفیڈنس ہوا, کیوں نہیں؟ سیریسلی آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کیا. دیکھیں کچھ جو میری جو انفارمیشن ہے, کچھ جو ممبرز اسمبلی ہیں وہ شاید ملک سے باہر بھی ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 24 گھنٹے کے نوٹس میں کہہ دیں جی کہ اگلے 48 گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اب بہت میرے خود دیکھ جاننے والے ایم پی ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, عمرے پہ گئے ہیں. یہ جواب نہیں لکھا اسپیکر صاحب, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب اسپیکر صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا گورنر کو کہ جی ٹھیک ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا میں سیشن کال کر لوں گا, لوگ باہر ہیں, آپ ایک ریزنیبل ٹائم دیں, 10 دن دیں, 15 دن دیں,
جو بھی ہیں, اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس. انہوں نے تو ان کا رائٹ ہی چیلنج کر دیا کہ نہیں آپ نہیں مانگ سکتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریزنیبل ٹائم نہیں ہے, وہ ایز اے سیکنڈ پیراگراف میں آیا. ہاں میں دیکھیں میں تو آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں نا. دوسری سائڈ یہ ہے کہ اسپیکر کا ماننا ہے یا ایون ہمارا ماننا ہے کہ جو میری جتنی ہے, میں کوئی لا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں منیب کی طرح, لیکن جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک اجلاس چل رہا ہو اس میں آپ اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں ایک ڈائریکشن دے سکتے یا اسپیکر سے کہہ سکتے. اور میرا جہاں تک چلے میں ذرا عرفان قادر صاحب کو بھی لے رہا ہوں, پھر میں نے پی ٹی آئی سے حامد خان آئین اور قانون کی تاکہ بیلنس لیگل اوپینین آئے. میں عرفان قادر صاحب فارمر اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, اب ایس اے پی ایم ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں. عرفان قادر صاحب یہ بتائیں, آپ جج بھی رہے ہیں ہائی کورٹ کے, ویری کوئکلی یہ بحث میں کتنی جان ہے جو یہ اسی وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, گورنر نے بھی ریپیٹ کی ہیں, دوسرے خط میں بھی اسپیکر نے بھی کی ہیں. کیا یہ 2 سیشن والا معاملہ, آج جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے گورنر صاحب نے رات کو, اس میں جو جواب آیا ہے اس میں انہوں نے ایک نیا اینگل دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے والا اجلاس پروروگ نہیں ہوا تو اسی کی سٹنگ آپ کر کے اس میں کر لیتے. یہ لیگلی کون سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے, اسپیکر کے گورنر؟ دیکھیں اس میں قطع نظر کے دونوں نے کیا کیا ہے, میں تو پروویژنس کو ریفر کروں گا کہ جو قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے, جو آئین میں لکھی ہوئی ہے, وہاں پہ اگر گورنر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس سیک کریں تو پھر آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ سیشن ہو رہا ہے اور چونکہ سیشن ہو رہا ہے اس لیے آپ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے سیک نہیں کریں گے یا آپ اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں. قادر صاحب وہ اس لائن کو کوٹ کرتے ہیں آرٹیکل کی جہاں پہ لکھا ہوا ہے he shall summon a session of the national of the assembly and then he shall summon, کہ وہ اجلاس بلائیں گے اور پھر ہوگا. وہ اس جملے پہ بوجھ ڈالتے ہیں سارا. دیکھیں میرا اس وقت جو پورٹ فولیو ہے وہ ہے ہی لیگل ریفارمز, ٹھیک, اور اگر میں لیگل ریفارمز کو پیورلی فرام کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت سارے فیصلے ہیں عدالتوں کے, اور میں ہمیشہ اس کا کرٹک رہا ہوں کہ یہ جو معاملے ہیں یہ عدالتوں میں طے ہونے ہی نہیں چاہیے, اور یہ ایشوز جو ہیں یا تو یہ پارلیمان کے لیول پہ طے ہوں یا پھر سیاستدان جو ہے خود مل کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں اور آئین کے مطابق سارٹ آؤٹ کریں. عدالتوں کو اس طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے, میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ وہ بہت سارے فیصلے عدالتوں کے غلط ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جب ساری کٹھی ہوگی تو ان کو بہت سارے یہ والے فیصلے نلیفائی کرنے پڑیں گے, ورنہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ زیادہ کیوٹک ہوتا جائے گا اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. لیکن ابھی تو ہے نا, ابھی تو اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ اجلاس بلائیں گے اور ہوگا, اور ایک سیشن چل رہا تھا اس لیے وہ اجلاس نہیں بلا سکتے. ابھی کی لینگویج پہ تو کون مضبوط ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ اسپیکر کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ سب ٹی ایل ڈیاں کوٹ کرنا شروع کر دیں. سر زیب چھوڑ دیں, میں لیگلی پوچھ رہا ہوں, وہ منصب چھوڑ دیں. منصب یہاں پہ تو کوئی اپنے منصب کے مطابق کام نہیں کرتا نا. آپ مجھے لگائیں نا اسپیکر, میں دیکھتا ہوں کیسے مجھے چیف جسٹس ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. وہ علیحدہ چیز ہے عرفان صاحب, میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں, میں ہرگز اس وقت حکومت کے نمائندے کے طور پہ بات نہیں کر رہا. تو لہذا میں اس پروگرام میں آپ کو پتہ ہے آنا بھی نہیں چاہتا تھا. میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں نہ آؤں, لیکن آپ سے کتنا ایک تعلق ہے, ایک لحاظ ہے, آپ کا حکم صاحب مجبوری. سر بڑی مہربانی, اسی لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بیکاز آئی ویلیو یور لیگل اوپینین, کہ وہ جو جملے پہ ریلائنس بار بار اسپیکر سٹریس کرتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہی شیل سمن, کہ وہ ایک اجلاس بلائیں گے اور اس میں پھر ووٹ آف کانفیڈنس لے گا جو چیف منسٹر ہے. کیا یہ آپریٹنگ کلاس ہے, یہ آپریٹو کلاس ہے, کیا یہ لازم ہے کہ فریش سیشن بلائے گا اور اس میں ہوگا؟ کیا یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں لیگل وزن کتنا ہے اسپیکر. یہ لازم ہے کہ گورنر جب بھی کہے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا, اور یہ آئین کہہ رہا ہے, خالی گورنر صاحب نہیں کہہ رہے. اور اسی طرح جب بھی آئین کہے گا کہ نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی ہے تو نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوگی, یہ بھی لازم چیز ہے. یہ تمام چیزیں, اور جب نو کانفیڈنس کو روکا گیا تھا سوری صاحب کا, جب بیچ میں وہ جو انٹروینشن آئی تھی, اس کو تو سپریم کورٹ کو بھی غیر آئینی کہنا پڑا, گو کہ سپریم کورٹ نہ بھی کہتی
تو آئین میں وہ چیز صاف طور پہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ تو بڑے کلیئر پروویژن ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عرفان قادری صاحب. ہمیں حامد خان صاحب نے جوائن کیا ہے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور سینئر سپریم کورٹ کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. ہلو, مالک کا پروگرام مالک. خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. خان صاحب ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ اسپیکر کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے, جب کوٹ کرتے ہیں آرٹیکل تو اس میں لکھا ہے گورنر شیل سمن اے سیشن آف اسمبلی, اور پھر ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا. ابھی عرفان قادر صاحب بھی تھے, دوسرے باقی لائرز بھی جو دوسرے ویو پوائنٹ کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس وہ جب کہے تو آپ کو لینا پڑے گا, اور یہ رولز آف پروسیجر وغیرہ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں, اور جو آئین ہے وہ اس کو سپرسیڈ کرتا ہے. اس کا جو کہا ہے وہ لازم ہے. پھر گورنر نے اپنا خط لکھا ہے جس پہ گورنر نے اسپیکر کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سیشن والی بات بھی کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سیشن 41واں بلایا تھا اور میں نے پروروگ نہیں کیا تھا, تو ٹھیک ہے آپ اسی کی سٹنگ کر لیتے اور اسی کے مطابق آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ پھر کس طرح اسپیکر انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اسپیکر نے تو بات تو جو آرٹیکل 130 میں کہی گئی ہے اس کے مطابق ہی اس نے کہا ہے کہ گورنر جب اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے گا تو وہ اسمبلی کا سیشن سمن کرے گا. اب سمن کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اسمبلی سیشن نہ ہو. تو اس حد تک ان کی جو تشریح ہے بالکل درست ہے. اس میں ایک دو اور پوائنٹس ہیں جو میرے خیال میں ہم اگر یعنی ووٹ آف کانفیڈنس لون پر اگر ہم بات کر رہے ہیں, ایک اور بات ہے یہاں پر تو صورتحال زیادہ جو ہے وہ کمپلیکس ہے, کیونکہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن بھی انہوں نے موو کیا ہوا ہے, اور وہ جو موشن ہے اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے لیے نیا سیشن کال کیا جائے, بلکہ ایگزسٹنگ سیشن میں بھی ہو سکتا ہے اس کو موو کیا جا سکتا ہے. تو دونوں چیزیں. لیکن خان صاحب ایک چیز بتائیں, جو کرٹکس ہیں اس بات کے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں یہ دکھا دیں, ہمیں رولز میں آئین میں یہ کہیں پہ دکھا دیں کہ یہ قدغن لگائی ہو کہ اگر سیشن چل رہا ہو تو گورنر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا. جیسے وہ اگزامپل دیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جہاں قدغن تھی کہ اگر بجٹ کی وہ گرانٹس وغیرہ پہ ووٹنگ ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو اس وقت آپ ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہہ سکتے. انہوں نے کہا جہاں قدغن لگانی تھی وہاں فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے لگا دی. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اگر یہ کہا ہے کہ سیشن بلا لے تو یہ ازمپشن ہے کہ اگر سیشن نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے سیشن بلا کے اس میں ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا نا. لیکن یہ تو ضرورت ہوگی, سیشن اگر نہیں ہو رہا تو بلا لیں گے. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر سیشن ہو رہا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا. وہ کہتے ہیں وہ قدغن دکھائیں, کہاں پہ یہ بار کیا ہوا ہے گورنر کو؟ دیکھیے, قدغن کی ضرورت نہیں, کئی چیزیں بڑی واضح تشریح ہوتی ہیں, آبویس انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. جب ایک ریکوائرمنٹ کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. دیکھو نا, ایگزسٹنگ سیشن میں تو سمن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سیشن. تو جب وہ آئین یہ واضح کہہ رہا ہے کہ گورنر سیشن جو ہے سمن کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس وقت سیشن میں نہیں ہے. تو یہ خاصا ایک گرے ایریا ہوا نا, یہ گرے ایریا ہوا نا کہ اگر واضح طور پہ کسی چیز کو قانون آئین منع نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنڈیشن نہیں ہے, وہ ایک لازمی منع کر رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی آبویس انٹرپریٹیشن یہ ہے, کئی چیزیں جو ہوتی ہیں آبویس پریزمپشنز ہوتی ہیں قوانین میں. پریزمپشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر نہ بھی واضح طور پہ کہی ہو, لیکن اگر پھر اس میں ایک اور چیز خان صاحب بتائیے, وہ یہ نہیں کو کہتا کہ سیشن جو ہے وہ سمپلی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوگا اگر لینگویج کو ہم نے لینا ہے. وہ کہتے ہیں ہی شیل سمن اے سیشن, اور اس سیشن میں وہ سوال لے لیں, یعنی سیشن کے اندر آ کے انہوں نے لینا ہے. تو پھر جو گورنر نے سٹینڈ لیا ہے کہ میرا 41واں سیشن چل رہا تھا جو اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ نے پروروگ نہیں کیا, اس کا مطلب ہے 41st والا سیشن پروروگ نہیں ہوا تو وہ بھی ان اے وے ایکٹیو ہے. تو پھر وہ 31ویں سیشن کو ہی ٹریٹ کر کے اسپیکر اس پہ کیوں نہیں پھر اس کی ووٹنگ کرواتے؟
دیکھیے اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ سیشن آن تھا اس وقت، چاہے اس کو اسپیکر نے کال کیا ہوا تھا چاہے اس کو گورنر نے کال کیا تھا. اب یہاں پر جو بظاہر بات لگ رہی ہے کہ یہ جو سیشن جا رہا ہے وہ اسپیکر کا کال نہیں کیا سر، ہوا تھا. گورنر نے تو سیشن کال کیا ہوا ہے، اس نے کہا میں نے جو کال کیا ہوا تھا جب already اسی میں session کر لو. ہے چل رہا ہے تو اس پر گورنر نہیں دوسرا سیشن کال کر سکتا. گورنر اس وقت ہی کال کر سکتا ہے جب سیشن نہیں ہے، جب وہاں پر جو ابھی اسمبلی ان سیشن نہیں ہے تبھی وہ کال کر سکتا ہے. چونکہ اسمبلی ان سیشن ہے تو وہ کیسے ایک اور سیشن کال کر لے گا جب آلریڈی ان سیشن ہے. تو وہ بات جو ہے وہ آئین کے واضح الفاظ کے خلاف ہوگی جب وہ کہتے ہیں دی گورنر سمن شیل کا مطلب ہے اس کو ہم مینڈیٹری کہتے ہیں. تو اگر یہ کل ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں آج یا کل چیف منسٹر کو، چیف منسٹر ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ گورنر کا حکم اللیگل ہے، تو پھر لیگل سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ سر بہت افسوسناک بات ہوگی. میرے نزدیک گورنر کے پاس ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کرے. چیف منسٹر جو ہے وہ آئین میں اس کا ایک اسٹیچر اور اسٹیٹس سے بڑا ہے، وہ تو ایک اپوائنٹی ہے. گورنر تو صرف نہیں، وہ تو سر اس کی وہ لے رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن لے رہے ہیں نا کہ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے اور یا ایویٹ کرتے ہیں تو دین اٹ شیل بی ڈیمڈ کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہار گئے ہیں. ڈی نوٹیفائی اس طرح تو نہیں کہ انہوں نے نکالنا. جی نہیں، اس کے برعکس جو ہے پریزمپشن ہے. انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آلریڈی جو ہے وہ موو کیا ہوا ہے، اس کو انہیں پرسو کرنا چاہیے. اب دیکھیں دو کورسز آف ایکشن انہوں نے ایک وقت میں لینے کی کوشش کی. ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے موشن جو آرٹیکل 136 کے تحت ہے، انڈیپینڈنٹ آرٹیکل ہے اور بڑا جامع آرٹیکل ہے، اس کو آپ نے انووک آلریڈی کر لیا ہے. ایک چیز کو جب آپ انووک کر چکے ہیں تو اس سے متضاد دوسری چیز کو کیسے آپ اسی وقت میں آپ اس کو بھی انووک کریں گے؟ یہ بالکل غلط ہے. اور وہ کہیں گے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا ہے، یہ گورنر نے کانسٹیٹیوشنل آفس نے کہا ہے. یہ ٹیکنیکلی تو علیحدہ چیزیں ہیں نا، پولیٹیکلی ایک ہی ہے مگر ٹیکنیکلی تو علیحدہ ہے. نو ٹیکنیکلٹی. دیکھیں جو آپ کو عرض کروں بنیادی بات ہوتی ہے آئین میں، آئین از اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ. وہ کہاں ہم یہ کہا کرتے ہیں اور ہمارے کانسیپچولی یہ ہے کہ the constitution is a legal document and as much a political document. اس لیے آپ کو انہیں void آپ نہیں پڑھ سکتے constitutional provisions. آپ کو دیکھنا پڑے گا. مجھے ایک بریک لینے پڑ رہی ہے، کمرشل میں ڈیلے کر رہا تھا بہت، ہمارے ساتھ ہی رہی گا، بڑی سیریس کچھ باتیں رہتی ہیں. kindly stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ایک اور ملاقات ہوئی ہے، اور جو میں نے پروگرام کے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو ایک ڈیسپریٹ کوشش ہو رہی ہے، فیسیلیٹیٹڈ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. مجھے بریک میں بتایا گیا کہ وہ ابھی تک ایفرٹ ختم نہیں ہوئی، مگر آج شاید اس کا ڈیڈ لائن ہے. اگر کچھ ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ پھر اب ہم بالکل دیکھیں گے کہ رائیں جدا ہو رہی ہیں اور لیگل جو بیٹل ہے وہ شروع ہو جائے گی کہ وہ نہیں رہے اور وہ ان کے جواب میں ہوگا. بہرحال منیب آپ نے باتیں سنی ابھی حامد خان صاحب کی، اس سے پہلے آپ نے عرفان قادر صاحب کی باتیں سنی. لینگویجز میں ڈیفینیٹ لکوناز ہیں، جھول ہیں ہمارے آئین میں، لیکن کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ہم تو کنفیوزڈ ہیں یار. آپ لائر ہیں، شاید آپ بھی کچھ کلیئر کر دیں. سر بات یہ ویسے تو بڑا میرے خیال میں افسوسناک ہوگا اگر اسٹیج پہ جائے کہ ایک چیف منسٹر اس طرح ڈی نوٹیفائی ہو. میں بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وی ہیو کم ڈاؤن ٹو دس پوائنٹ. لیکن میں بصد احترام حامد خان صاحب بھی بہت ہم سے سینئر ہیں اور ہمارے استادوں میں سے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ آئین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو انٹینٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم انٹینٹ کو ڈس ریکارڈ کر دیتے ہیں، لائک جو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اب آپ سمپل اگر ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں،
میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح آلریڈی کر دی تھی 1994 میں ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنر کے اگر اختیار کو آپ کوالیفائی کریں گے اور آپ کہیں گے جب تک سیشن چل رہا ہے تو وہ بلا نہیں سکتا, یعنی کہ سیشن پھر اگر اسپیکر اور چیف منسٹر چاہیں تو ان پہ تو کوئی قدغن اسمبلی کے اسپیکر پہ ہے نہیں, وہ 365 دن سیشن رکھیں. تو اگر گورنر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھا رہے گا, مطلب وہ کچھ نہیں کر پائے گا. پھر اس کا اس طرح تو پھر ختم ہی ہو جائے, یہ جو آپریشن ہے 130(7) کا وہی سرے سے ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, بیکاز ایک ایسی ایکسرسائز جو کہ آئینی طور پر اسے آئین پرووائڈ کر رہا ہے, آپ اس کو اس کے کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, اسے انکیپیسیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو سلب کر رہے ہیں اس کا یہ اختیار, تو اس کی تو تک سمجھ نہیں آتی. لہٰذا یہ جو, اور کہیں بھی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ جو سیشن چل رہا ہو اس کے اندر سیشن نہیں بلایا جا سکتا, نہ ہی رولز کے اندر کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دینا جی کہ سیشن چل رہا ہے تو جی یہ نہیں ہو سکتا. ساتھ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ ایک آئینی پاور ہے, آپ اس کو اسمبلی کے رولز آف بزنس سے کیسے اوور رائڈ کریں گے؟ اٹس آلویز دی ادر وے اراؤنڈ. آپ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ شاید ایلیمنٹری ہیں, بیسک لیول کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی سینئر وکلا ہیں بصد احترام, لیکن جب وہ پارٹی بریف یا اپنے کلائنٹ کا بریف ہولڈ کر لیتے ہیں تو آئی فیل دے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز اٹ, جو ریزننگ یا لاجک ہوتی ہے. میں نے تو کسی کو نہ میں نے خود نہ میرے سے کوئی سیاسی جماعت لیگل ایڈوائس دے رہی ہے. ہم ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کریں گے. دیکھیں ہم مالک صاحب ہم ان کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے. ایک تو پہلے یہ ایکسپوز ہو گئے, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اب ٹھیک ہے عدالتوں میں جائیں گے, عدالتوں میں پھر دونوں طرف سے بیانات آئیں گے, اسٹیٹمنٹس آئیں گے, لیکن مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ مالک صاحب جان بوجھ کے شاید ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ گرے ایریاز رکھے گئے ہیں, جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر لیتا ہے. ماضی میں بھی ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا جب بھی ایسا نقطہ اٹھتا ہے. بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا. عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ, منیب آپ کا بہت شکریہ. بڑی کلیئر ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پارلیمان میں لوگ آتے ہیں موری میموری کی سیاست کے بجائے اگر ان معاملات میں یہ پارٹی سیریس ہوتی, لاز ٹھیک کرتے, لینگویج ٹھیک کرتے, آئین کی ایک جو گرے ایریاز ہیں ان کو کلیئر کرتے. اب دیکھیے کمال بینکرپسی ہے, انٹلیکچوئل بینکرپسی, کہ پولیٹیکل جماعتیں جو کوئی 30 سال سے رول بھی کر رہی ہیں, جو 26 سال سے خاصا بھی اس پالیٹکس کے میدان میں ہیں, سب کچھ ہے, ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ بارہ ہے ان چیزوں کا, وہ پھر کہاں جا رہا ہے؟ وہ عدالتوں میں ہی جا رہا ہے. اگین عدالتیں ہی انوالو ہوں گی پولیٹیکل مسائل کا حل نکالنے میں. اور کس کی مدد مانگی جا رہی ہے؟ خان صاحب نے وہ فوج کی آج پھر بات کی ہے کہ ادارے جو سے قومی ادارے وہ اس میں اپنا رول پلے کریں. تو جن اداروں کا سیاست سے نہیں تعلق کوئی ہونا چاہیے وہ دو ادارے ہیں, ایک ہے فوج, ایک ہے عدلیہ. عدلیہ کو ہم خود گھسیٹ رہے ہیں, فوج کو ہم دعوت دے رہے ہیں. تو اگر عدلیہ اور فوج نے آگے سیاسی مسائل حل کرنے ہیں تو پھر سیاسی جماعتیں بعد میں کیوں کمپلین کرتی ہیں جب کوئی ان کو سیسیلین مافیا کہہ کے نکال دیتا ہے, کوئی نیشنل سیکورٹی رسک دے کے ہٹا دیتا ہے. پھر نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشنز بھی وہی ادارے کریں گے جو آج بیٹھ کے ان پولیٹیکل معاملات میں ڈیفینیشنز پہ بحثیں سنیں گے اور فیصلے صادر کریں گے. سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. یہ صرف مسئلہ ایک چیف منسٹر کا نہیں ہے, ایک گورنمنٹ یا ری الیکشنز کا نہیں ہے, یہ اس ملک کے مستقبل کا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.